کیا کرے گا؟ اب اس نے کچھ پیسہ دے کے ہی تو گاڑی لی تھی، تو کوئی 20 40 50 لاکھ روپیہ دے کے گاڑی لے رہا ہے، تو مجھے بتاؤ گاڑی زیادہ پسند ہے یا وہ نوٹ زیادہ پسند ہے؟ بولو. یا آپ سارے روزے رکھا تھا تو مجھے پتا روزہ رکھا تھا لیکن چوب داد نہیں رکھا تھا. بتاؤ وہ پیسے زیادہ عزیز تھے یا گاڑی؟ اگر پیسے عزیز تھے تو گاڑی کیوں خریدی؟ اس کا مطلب ہے پیسے سے زیادہ عزیز گاڑی ہے، اسے زیادہ پسند ہے. اب وہ گاڑی کو صاف کر کے رکھے گا، گاڑی کی حفاظت کرے گا، اسے تو خیال کرے گا کہ کوئی تھوڑی سی خراش بھی نہ آئے، اس کے لیے تو کرایہ بھی دے گا، رینٹ بھی دے گا. اگر گھر میں نہیں ہے تو پھر اس کی حفاظت کے بندوبست کرے گا، انتظام کرے گا. ایک انسان ہے، ایک شے سے پیار کرتا ہے اور مال دے کر وہ چیز لیتا ہے، اس کی اتنی حفاظت کرتا ہے، اسے ضائع ہونے سے بچاتا ہے. پھر بھی ضائع ہو سکتی ہے کیونکہ انسان ہے، ہو سکتا ہے کمی کوتاہی ہو سکتی ہیں. کیا خیال ہے خالق کائنات جل وعلا کے متعلق جو فرما رہا ہے میں نے خرید لیا، جو فرما رہا ہے میں نے تمہارا مال لے لیا، اور جو فرما رہا ہے میں نے تمہاری جانیں قبول کر لی. ایک انسان کوشش کرتا ہے کہ مال بھی اسے عزیز ہوتا ہے، مال سے زیادہ وہ چیز عزیز ہوتی ہے، وہ میں چیز ضائع نہ ہو. اور رب کائنات تمہاری جان لے رہا ہے، تمہارا مال لے رہا ہے، اس کے بدلے کو دنیا کی دولت نہیں، وہ تو ملے گی. خالق کائنات جنت دے رہا ہے اور جنت دے کے بتا رہا ہے اور تو جو میرے راہ میں قبول ہو جاتے ہو اور جن کا مال میری راہ میں قبول ہو جاتا ہے، ہر ایک کا قبول نہیں ہوتا. زکوٰۃ دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. لیکن سوچو تو صحیح یہ کتنا اعلیٰ چناؤ ہے اور کتنے اعلیٰ وہ لوگ ہیں، کتنا اعلیٰ وہ مال ہے کہ خالق کائنات جل وعلا ہم سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی پیاری چیز کو نہ محفوظ کر سکیں، لیکن جسے اللہ پسند فرمائے اور جنت کو قیمت بنائے. پتہ چلا جنت سے زیادہ عزیز خالق کائنات کو وہ مال ہے جو اللہ کے نام میں خرچ کرتے ہوتے ہیں، اور وہ جانیں ہیں جو راہ خدا میں خرچ ہوتی ہیں جنہیں رب قبول فرما لیتا ہے. اس لیے قیمت جنت رکھی ہے. جیسے ہماری قیمت سے زیادہ عزیز وہ چیز ہوتی ہے تو ہم قیمت دے کے وہ چیز لیتے ہیں، ہمارے ہاں وہ چیز زیادہ عزیز ہے، رب کے ہاں جنت سے زیادہ مومنین کے مال ان کی جانیں عزیز ہیں. آپ سمجھ نہیں ہیں؟ یہی میں کہتا ہوں بوتیاں ماتیاں نہ بھی کیتیاں جان تو یہی کافی ہے، بندے کے دل میں گھٹن نہیں آئے گی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں. وہ خالق کائنات تو اس جہاں میں جنت دے رہا ہے اور ادھر ہی مالک بنا رہا ہے. جنت تو وہاں ملے گی لیکن اس دنیا میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور یہ لام تملیک ہے. اے میرے بندے یہ نہیں ہے کہ تم وہاں آؤ گے تو مالک بنائیں گے، ہم تمہیں مالک یہاں بنا دیں گے، جب جاؤ گے تو جنت تیرے نام ہوگی. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، تو جنت کو قیمت بنایا ہے. اور کتنی بڑی جنت ہے، جنت کا ایک گز اور دنیا وما فیہا وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک گز دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے جس کی ایک گز کی اتنی قدر ہے اور اتنا اعلیٰ ہے. اور رب کائنات جو اس کی راہ میں مال خرچ ہونے والے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں دل سے ہو کر، اس کا آرڈر مان کر، اس کی رضا کے لیے، خالق کی کائنات اتنی بڑی جنت کا مالک بنا دیتا ہے. آپ دیکھ رہی ہیں ادھر سے یہ بھی پتا چلا کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ پھر انہیں بچا کے رکھتا ہے. جب جانیں اللہ کے ہاں قبول ہو گئیں، جنہوں نے اپنے آپ کو رب کے ہاں بیچ دیا اور اپنے رب پہ قربان کر دیا، اپنی خواہش کو رب کی رضا پہ قربان کر دیا، تو یہ چلتے پھرتے مردہ لوگ ہوتے ہیں، حقیقت میں زندہ لوگ ہوتے ہیں. انہیں اپنی خواہش میں نہیں چلتے، پھر مالک کائنات کی رضا پہ چلتے ہیں. تو رب فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں رہ کر اپنی جان کو میری رضا کے لیے بیچ دیا ہے. تو جب بیچ دیا، رب نے خرید لیا ہے، پھر مرنے کے بعد کیا مریں گے؟ مرنے کے بعد کیا سڑیں گے؟ سڑو گے تم، جلو گے تم. جو یہاں رہ کر خالق کائنات عز و جل کے حکم پہ اپنی خواہش کو قربان کر رہے ہیں، انہیں رب نے خریدا ہے. اور جسے رب خرید لیتا ہے پھر اسے ہلاک نہیں کرتا، اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے. اب یہاں دیکھو جو میں بتا رہا تھا کہ مال اللہ اکبر کبیرہ کہ آزمائش تو آتی ہے اور انعام بھی ساتھ رکھے. اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ یہ مال سے محبت کرتا ہے یا مال کے خالق سے محبت کرتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو، یہ جب ترغیب دلائی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا آدھا مال لے کر بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ما ابقیت لہم، آپ نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟
کہا جتنا لے کر آیا ہوں اتنا چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی نصف لے کر آیا ہوں، نصف چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا سامان لے کر آگے۔ آپ نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر آپ نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے کہا میں نے اللہ اس کے رسول کو گھر میں چھوڑا ہے، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ آپ ذرا غور کرو، یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، ان کی بھی تو تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ایک دوسرے سے آگے نیکیوں میں نکلنے کا جذبہ صحابہ میں کوٹ کوٹ کے بڑھا ہوا تھا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ان کے خون میں یہ گھر کر چکا تھا۔ کب آمنہ کے لال کا آرڈر ہو، کب رب کا آرڈر آئے، ہم اسے سر تسلیم اس کے سامنے خم کریں اور اس کو قبول کرتے ہوئے جان مانگے جان دیں، مال مانگے مال دیں، وطن چھوڑنا مانگے وطن چھوڑیں۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے، انہوں نے یوں گزاری ہے۔ اب مال کی بات آئی ہے تو وہ آدھا لے کر آگے، وہ سارا لے کر آگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان دونوں شخصیات میں وہی فرق ہے جو ان دونوں کے جواب میں فرق ہے۔ شاید آپ سمجھے ہوں، فرمایا ان دونوں شخصیات کے مقام میں وہی فرق ہے جو ان دونوں شخصیات کے جواب میں فرق ہے۔ تاجدار صداقت عشق مصطفیٰ میں غرق، لو میں محبت مصطفیٰ اتنی رچ بس چکی تھی، سارا کچھ لے کر آگے، اگرچہ کمی فاروق اعظم میں بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے، محبت ادھر بھی بڑی ہے، لیکن میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں ذاتوں میں وہ فرق ہے جو ان کے جواب میں فرق ہے، وہ سارا لے آئے ہیں، یہ آدھا لے آئے ہیں۔ اب دیکھو یہ تو خوش قسمتی، یہ ساتھی ہیں جنہیں نصیب ہو جائے خالق کائنات کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا۔ اب میں اگلی بات کرتا ہوں، یہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے یہ بخل کا علاج ہے۔ کس کا؟ ایک سبب ہے جو اللہ نے حکم دیا کہ میری راہ میں خرچ کرو، اس کا ایک سبب ہے، اور یہ زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ جو صدقات ہیں، نفلی صدقات ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مخلوق سے تعاون کرنا، یہ بھی بخل کی جڑ کاٹتا ہے۔ اور جب تک بخل رہتا ہے روحانیت نہیں آتی، روحانیت نہیں آتی۔ جب بخل جاتا ہے تو روحانیت آتی ہے، بندے کی روح پرواز کرتی ہے، وہ روحانی ہو جاتا ہے، وہ نورانی ہوتا ہے، وگرنہ اس سے پھر حیوانی سوچیں ہوں گی۔ جب تک بخل اس کے اندر رہتا ہے تو بخل کی جڑ کاٹی جاتی ہے، تو اللہ کی راہ میں مال دے کے کاٹی جاتی ہے، اور نفلی واجب جو بندہ خرچ کرتا رہتا ہے نور آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کو سامنے رکھتا ہے، وہ مال کو سامنے نہیں رکھتا۔ پھر اندر گھٹن بھی ہو وہ کہتا ہے نہیں، خالق کائنات جل وعلا کا آرڈر ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کا مال ہے، میں نے تو دینا ہے، میں نے تو اس کو راضی کرنا ہے، یہ کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے یہ نورانی ہو جاتا ہے، یہ روحانی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھی اللہ عز و جل نے اسے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا، جس میں زکوٰۃ پہلے لازم ہے، وہ تو دینی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو نفلی ہیں وہ بھی ہیں۔ اب دیکھو میں نے پڑھا، اور یہ حضرت امام محمد منصور ماتوریدی، یہ اہل سنت و جماعت کے فروعی مسائل میں امام ہیں، امام محمد منصور ماتوریدی، اور ہم ان کے پیروکار ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو آپ کے بچے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے بچے تو صدقہ کریں تو صدقہ نہیں لے سکتے، کیونکہ بچے ابھی نابالغ ہیں، وہ مالک نہیں بنا سکتے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے صدقہ دینا ہے، اور صدقہ تو دینا چاہیے، اللہ کے نام میں دینا چاہیے، تو بچوں کے ہاتھوں سے دو۔ کن کے ہاتھوں سے دو؟ تاکہ بچے جب بڑے ہوں تو بخل ہو ہی نہ، کنجوس نہ ہوں، بلکہ سخی بن جائیں، اللہ کی راہ میں دینے والے بن جائیں۔ پھر دیکھو ہر گھڑی کرم ہوگا، ہر گھڑی فضل ہوگا، کیونکہ نورانی ہوں گے، روحانی ہوں گے، ان کے اندر حیوانیت تو نہیں نا جوش مارے گی، ان کے اندر تو نورانیت ہوگی، ان کے اندر روحانیت ہوگی۔ آج کتنے ہمارے والدین ہیں جو بچوں کی یوں تربیت کرتے ہوں کہ ان کو دیں کہ تم دو، تم خرچ کرو، تاکہ اس کے اندر بخل کا بیج نہ پیدا ہو جائے، بخل مضبوط نہ ہو جائے، بلکہ ان کے اندر روحانیت آئے، یہ سخی بنے، دل کا سخی ہو جائے، دل اس کا بڑا ہو جائے۔ تمہارے بزرگوں نے کیسا سمجھایا ہے کہ بچوں کی یوں تربیت کرو جب بالغ ہو کنجوس نہ ہو، بلکہ اللہ کی راہ میں دینے والا بن جائے۔ اب دیکھو
بخل کو ختم کرنے کے لیے بھی اور اس کا علاج اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں۔ اب قرآن پاک میں دیکھو اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کنجوسی کا۔ کس کا؟ انما یأمرکم، وہ قرآن پاک میں موجود ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ تو شیطان کہتا ہے انما یأمرکم بالفحشاء، یہاں فحشاء سے مراد کنجوسی، بخل۔ شیطان تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے، اور پتہ کیا کہتا ہے؟ نہ دینا، فقیر ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ فقیر ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے، مال کم ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا، پھر دل پہ ہاتھ پڑتا ہے، مال کم ہو جائے گا، پھر مال کم، پھر اس کا غم، یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور یہ ہاتھ روکتا ہے کہ نہیں؟ روکتا ہے، اور جب وہ دوسرے کا منہ پہ کہتا ہے تو پھر ہاتھ کھولتا ہے، یعنی برائی پہ وہ کہتا ہے تو یہ خرچ کرتا ہے۔ اور خالق کائنات جل وعلا میری راہ میں خرچ کرو اور میں تمہیں بخش دوں گا، میں ہی وسیع فضل فرمانے والا ہوں، میں دوں گا۔ لیکن یہ ایسا انسان ہے کہ اللہ جل وعلا نے کتنی دفعہ فرمایا، اور اللہ حضرت کا وعدہ ہے، اتنی بار فرمایا میں دوں گا، میں رازق ہوں، میں دیتا ہوں، مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے، مال وسیع ہوتا ہے، مالک فرما رہا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں شیطان نے ایک دفعہ کہا ہے، تم نے شیطان کی مان لی ہے، اور خالق کائنات نے کتنی دفعہ فرمایا، تو خالق کائنات کی نہیں مانتا، تو شیطان کی مانتا اور اپنے گھٹن پیدا کرتا، کنجوس بنتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو آخر جہنم میں جائے گا۔ یہاں تو ہمیں بڑا سخی ہو، مال دینے والا ہو، اگرچہ گناہ گار ہو، پھر بھی رب کرم فرماتا ہے اس پہ، کیونکہ وہ لوگوں کا دل جیتتا، وہ بخل بھی دور ہوتا ہے، بخیل رب کو پسند نہیں، سخی رب کو پسند ہے، اللہ کی راہ میں دینے والا رب کو پسند ہے، اور پھر مخلوق کا دل جیتتا ہے، مخلوق کو پالتا ہے، تو جو مخلوق کو پالتا ہے رب کو بڑا پسند ہے، اگرچہ گناہ گار بھی ہو پھر بھی رب کو پسند ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ یہ سانپ نہیں بنا ہوا، یہ مال کا پجاری نہیں ہے، یہ میری رضا کے لیے میرے مخلوق کے دل جیت رہا ہے، یہ کندھا بن رہا ہے، ان کو دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، تو اللہ پھر اسے پسند فرماتا ہے۔ اور دوسری طرف عابد عبادت کرنے والا ہے لیکن کنجوس ہے، اللہ اسے پسند نہیں فرماتا۔ کیوں؟ عبادت تو کرتا ہے، ساتھ کنجوسی کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے مجھے وہ پسند ہے، وہ عابد جو کنجوس ہے، اور گناہ گار سخی پسند نہیں۔ وہ کیوں؟ کہا عابد کنجوسی کرتا ہے نا، تو جو گناہ گار ہے وہ سخاوت کرتا ہے، تو رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو میں تو نہیں چاہتا کہ اس کی بخشش ہو تو عبادت بھی کرے، کنجوس ہی رہے، یہ دور ہی رہے۔ اصل اس کا مقصد عبادت سے روکنا نہیں، اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ جنت میں کوئی نہ جائے، رب کا قرب نہ پائے۔ اصل شیطان کا یہ کام ہے، اس لیے ہر اس کام کے آگے رکاوٹ بنے گا جو رب کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، اور جو جنت کا ذریعہ بنتا ہے، جو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہ عبادت بھی ہو تو بندے کو غرور ہو جائے، کہتا ہے اور کرو، یہ اور کراتا ہے، کہ اسے پتا متکبر ہو رہا ہے، تکبر آ رہا ہے، یہ شیطان و نمرود فرعون بن رہا ہے، وہ کہتا ہے اور کرو۔ مقصود اس کا یہ نہیں ہے، مقصود یہ رب سے دور کرنا، کہ یہ رب سے دور ہو جائے۔ اب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، وہ کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے، کیا ہو جاؤ گے؟ انما بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے وہ تمہیں بخش دے گا، وہ تم پہ فضل فرمائے گا، اور وہ وسیع فضل والا ہے۔ اب پھر بندے کو مضبوط ہونا چاہیے، اور مضبوط ہو کر خالق کائنات کا حکم مانتے ہوئے اس کی راہ میں اس کے دیے سے مال خرچ کرنا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس پہ محسوس بھی ہوں گے کہ دیکھو مالک کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ جب آپ کو دیا تو کچھ لیا؟ کوئی تو اڑے ایسا بھی ہے کہ جنہوں مال ملے ہے تو مالک کیا نہ دو، وہ کوئی عوض ہے، کوئی بدلہ رکھا، مفت میں دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ بتاؤ کوئی ایسا ہے کہ جسے مالک نے کچھ لے کے دیا، مفت میں ملا؟ مفت میں۔ اب کہتا ہے میری راہ میں دو، مجھے دو، یعنی میرے تک پہنچاؤ، وہ کیا غربا کو دو، تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ دو تو اب وہ مالک ہے، نہ کچھ دے، بلا معاوضہ تمہیں دیا، اب وہی جس نے دیا وہی کہہ رہا ہے میرے تک پہنچاؤ، غربا کو دو، اور تمہیں دینا بھی ضروری ہے، سانپ نہیں بننا، وہ دو۔ لیکن ساتھ پتہ کیا کہتا ہے؟ تم دو، میں تمہیں اس کے اوپر دوں گا، میں اس کے اوپر، اور کتنا دوں گا؟ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، یعنی میں نے تمہیں یہ مال دیا،
یہ نعمت ہے، اب اس نعمت کو میرے حکم پہ خرچ کرو گے، میری راہ میں دو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ دیا ہے اس پہ اور زیادہ دوں گا، دنیا میں جو دوں گا بڑھاؤں گا، آخرت میں تمہارے لیے ثواب کا ذخیرہ کر دوں گا۔ کتنا دوں گا میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کو بیان کروں کہ مالک کتنا عطا فرمائے گا، لیکن دیکھو مفت میں دیا ہے، لیکن جب لینے کا معاملہ ہوا ہے مجھے دو، یعنی میرے تک پہنچاؤ، میرے بندوں کو دو، تو پھر ایسے نہیں کہا انعام بھی دوں گا، آرڈر بھی ہے لیکن انعام بھی دوں گا، جنت بھی دوں گا، اس کے علاوہ نعمتیں بھی دوں گا، یہاں بھی دوں گا، وہاں کی بھی نعمتیں تمہیں دوں گا، بلکہ تیری نسل پہ بھی کرم فرماؤں گا، ان پہ بھی مہربانی فرماؤں گا۔ اب آخری حدیث سے بات سماعت فرمائیں، نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیتی ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیتی ہیں۔ نمبر ایک فرمایا شح مطاع، پہلا کنجوس، بخل، پہلا بخل، بخل کی اطاعت کی جائے، بخل کی مانی جائے تو بخل کا ماننے والا ہلاک ہو جاتا ہے، اسے بخل ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی مہلکات میں سے ادھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہلاک کرنے والی ہے فرمایا وہ بخل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور جس نے بخل کی مان لی وہ ہلاک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ آپ مجھے بتاؤ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا کس کی مانتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا کس کی مانتا ہے؟ بعض بخیل تو ایسے ہوتے ہیں اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، بعض بخیل وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے اوپر ہی خرچ کرتے ہیں، باقی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اور وہ سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، میں وہ تو ہلاک ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ وہ بخیل ہے جس نے بخل کی پیروی کی، لیکن اس کو مزید سمجھو، بخل کی پیروی کی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہلاک ہو جائے گا، اور یہ بخل اسے ہلاک کر دے گا، یہ اسے تباہ کر دے گا، یہ اسے برباد کر دے گا۔ اب اس کے اندر وہ بخل کا بیج ہے، اور اس بیج کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسے کم کرنا چاہتا ہے، تو پھر میری راہ میں زکوٰۃ دے، میری راہ میں مال خرچ کرے، یہ مال خرچ کرتا جائے گا، اس کا بخل کم ہوتا جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ لازم کی کہ اس کا بخل نکل جائے، اس کا بخل ختم ہو جائے، اس کا بخل کم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو جب بخل ختم ہوگا تو رب کا نور آ جائے گا اور دل میں سرور آ جائے گا، گھٹن نہیں رہے گی۔ اب یہ بخیل کی مان کر، بخل کی مان کر اللہ کے نام میں نہیں دے رہا، تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ وہ سانپ، کالا سانپ بن جائے گا، بڑا سانپ بن جائے گا، سانپ، اور اس کا مال سارے کا سارا کیا بن جائے گا؟ اور پھر لوہے کی ساری دانتیں، انہیں تپایا جائے گا، اور تپا کے اسے داغا جائے گا، اسے لگایا جائے گا۔ یہی وہ مال تھا نا جسے سنبھال کے رہتا تھا، اور اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ آج تو بہنوں کی جائیدادیں مار کے بیٹھے ہوئے ظالم ہیں، شادی کر دی تو ہم نے شادی کر دی، تو آگے جا ذرا، پھر تیرا پتہ چلے گا تو نے بربادی کی ہے۔ تو شادی کر کے احسان کرتا ہے؟ نہ کرتا، ان کا حصہ تو دے نا، ان کا حصہ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ظالم، یہ بھائی ہم نے دیکھے ہیں آج کل کے، اللہ ان کو شرم و حیا عطا فرمائے، ان کو غیرت عطا فرمائے۔ یہ بہنوں کو مجبور کرتے ہیں، اور بہن کیا بھی دے نا، معاف ہے تو معاف نہیں ہوتا جب تک کہ یہ زمین مشاع ہوتی ہے، جب تک کہ متعین نہ ہو، حصے مقرر نہ ہو جائیں، اور پھر اس کے قبضے میں نہ آئے، تو جب تک قبضے میں نہیں آئے گی دوسرے کو کیسے دے سکتی ہے؟ اس لیے قبضہ آئے گا تو پھر دوسرے کی طرف منتقل ہوگا، ایسے تو منتقل نہیں ہوتے۔ اور یہ لکھواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، چند روز کی زندگی ہے، پھر قبر میں تم نے جلنا ہے، پھر وہی مال آئے گا، پھر وہ تجھے داغا جائے گا، پھر رو گے میں نے کیا کیا، میں فرعون بنا رہا، نمرود بنا رہا۔ بہنوں کو دیتے ہیں کہ بہنوں سے لیتے ہیں؟ اس کی شادی ہو گئی، بھول جائے، یہ ابا جی بھی پکڑے جائیں گے کہ جو ایسی زیادتیاں بھی کرتی ہیں۔ عجیب آج کا دور ہے، اب تو ابا جی کو بھی چاہیے کہ اپنے وقت ہی میں، دور ہی میں دے دے۔ بعد میں تو بہنیں بھائی بہنوں کے ساتھ ظلم کرتی ہیں، لڑائیاں کرتی ہیں، کوئی مطالبہ کر دے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کا حق ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ ناراضگیاں شروع، لڑائیاں شروع، کہیں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مال ہے، اندر بخل ہے، تو دیکھو حال کیا کرتا ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، بخل تباہ کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ اب وہ مال لوہے کی دانتیں گرم کر کے، تپا کے اسے داغا جائے گا، اور پھر سونا چاندی جسے سنبھال کے رکھتا تھا اسے تاپا جائے گا، اور تاپ کر اسے داغا جائے گا، ماتھوں پہ بھی لگایا جائے گا، پشتوں پہ بھی لگایا جائے گا۔ اور پتہ کیا فرمایا جائے گا؟ ہاذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہی وہ مال ہے جسے جمع کر کے رہتا تھا، سانپ بنا ہوا تھا، اب چکھ اس کا مزہ، اب مزہ آ رہا ہے۔ اب یہ انداز ہے خالق کائنات جل وعلا کا، جب اسے وہ داغا جائے گا
وہ تڑپے گا، اسے تکلیف ہوگی، تو پھر اسے کیا کہا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جائے گا یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہارا کنز ہے جسے جمع کر کر کے رکھتے تھے، آج دیکھو تیرا کیا حال ہو رہا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، یہ میں نے تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے خوشخبریاں بھی سنائی ہیں، اور اس کا ذریعہ سبب بھی بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ اس پر جو بخل کے حوالے سے بات ہے وہ واضح کی ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی وہ زکوٰۃ دیں تاکہ لوگ راشن لائیں، وہ گھر کا انتظام کریں، انہوں نے بھی روزے رکھنے ہیں، غربا ہیں، یہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے، یہ اس لیے بھی رکھی ہے تاکہ اغنیاء میں ہی دولت نہ رہے، غربا میں بھی دولت جائے، غربا میں بھی مال جائے، فقیروں پہ بھی مال جائے، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ دولت صرف اغنیاء میں نہ رہے، یہ دولت فقیروں میں بھی جائے، اس لیے ہم نے لازم کر دیا ان تک پہنچاؤ۔ تو ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے رمضان ہی میں دینا ہے، کہاں دینا ہے؟ تو رمضان ہی میں دینا ہے، تو جنہیں رمضان سے پہلے ضرورت ہے اچھی نیت پہ دو تو رب دے گا نہیں۔ اور پھر بات بھی پکی ہے کہ جس دن آپ کا مال پورا ہوا ہے اسی دن جو عربی مہینے کی تاریخ ہے زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے رمضان میں دینی ہے، تو اتنی دیر تک نہیں دیا، موت آ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ آپ کو تو فوراً دینی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں دینی ہے اور ہم نے جو ہے نا شعبان کے مہینے میں دینی ہے، یہ نہیں ہے۔ جس دن مال نصاب کے مطابق پورا ہو چکا ہے اس دن کا حساب ہوگا عربی مہینے میں، یعنی آج 15 شعبان ہے اور 15 شعبان کو ایک بندے کے پاس 1 لاکھ آ گیا ہے، مال کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اتنا آ گیا ہے اور اس لاکھ پورا سال یہ لاکھ چلتا رہا ہے، تو جب یہ دن آئے گا اسی دن جتنا بھی مال ہوگا سب پر زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گی، یہ ضروری ہوگی۔ اس لیے آپ کوشش کرو اپنا مال اللہ کی راہ میں دو، اللہ بہت دیتا ہے اور اسی کے دینے سے ہم نے دینا ہے۔ آپ مساجد کا بھی خیال کرو، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے تو آپ نے غربا کو دیکھنا ہے، مدارس کو دیکھنا ہے، لیکن مساجد آپ کے ارد گرد جو مساجد ہیں وہاں آپ دیکھو ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ بہت دیتا ہے، نمازیوں کو سہولت مل جائے گی تو پھر دیکھو آپ کی کمیٹی بڑھ جائے گی اور دنیا میں بھی مال بڑھتا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ کا ثواب بڑھتا جائے گا، آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اب یہ تو نہیں کوئی کہے تو آپ کسی کو دیں گے، آپ کے ارد گرد کتنی مساجد ہیں، کتنے مدارس ہیں، آپ کے ارد گرد کتنے غربا ہیں، اب یہ ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ یوں کریں گے تو آپ پھر دو گے۔ آج یہ حال ہو گئے ہیں کہ دوسری طرف نہیں ہم ایسا کرتے، برائی کی جگہ پوچھتے بھی نہیں، خرچ کرتی ہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ ہم پتہ کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، نران کرغان بھی چلے جاتے ہیں، چڑیلے بھی دیکھتے ہیں، شرابی بھی دیکھتے ہیں، گندے ماحول میں بھی جاتے ہیں، لاکھوں روپے ہزاروں روپے اڑاتے ہیں۔ یہ نئے نئے بچے کینٹ میں جا کے کتنا مال کھاتے ہیں اور کتنے پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں، انہیں مرنا نہیں ہے، انہیں آخرت کے لیے کچھ نہیں کرنا کہ ہم بہن بھائیوں کا بھی خیال کریں۔ وہ گھر کے ہمسائے بھوکے مار رہے ہیں یا پیاسے ہیں، بل پورا نہیں ہو رہا، تم چرگے کھا رہے ہو، تم کبھی بٹیرے کھا رہے ہو، کتنی دیر بٹیرے کھاؤ گے؟ ایک دن تو ملک موت کے ہاتھ کے نیچے آؤ گے، پھر پچھتاؤ گے۔ تو آج وقت ہے، آج کچھ کرو، ہمسایوں کو دیکھو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھو، کس کی ضرورت ہے، بلا اس کے کہے اس کی ضرورت پوری کر دو، پھر دیکھو رب تمہاری کتنی ضرورت پوری فرماتا ہے اور کتنا تمہارے پہ کرم فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کی مصیبتوں میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی اس وقت ہول ناکیاں دور ہوں، کون نہیں چاہتا؟ لاکھوں روپیہ بھی قیامت کے دن دے گا نا تو ایک مصیبت دور نہیں کرا سکتا، ایک مصیبت۔ لیکن آج وقت ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائی کا بازو بن جائیں، اپنے بھائی کا کندھا بن جائے، تھوڑا سا مال دے، اس کی پریشانی دور کر دے۔ خالق کائنات جس دن کروڑوں روپے بھی دے کر بھی ایک مصیبت دور نہیں کروا سکتا، خالق کائنات اس وقت قیامت کی ہولناکیوں سے اسے بچائے گا۔ اللہ جل وعلا سے دعائیں کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔